السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رجب کا چاند ہو چکا ہے، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہفتے کے دن رجب کی پہلی تاریخ اور 7 فروری کو شب معراج ہوگی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں بیماری سے، موت سے، مصیبتوں سے، حادثوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تاکہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے اور رمضان کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور رمضان کی بہاریں نصیب ہو جائیں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں آپ رجب سے ہی اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے، نوافل میں اضافہ فرما دیتے تھے، دعاؤں کے اہتمام میں اضافہ فرما دیتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ بہت کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں یہ ساری عبادتیں آسانی کے ساتھ میں کی جا سکیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تیاری نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ وہ رمضان کی تیاریوں میں ابھی سے مصروف ہو جائیں۔ کسی کا کوئی لین دین ہے، اس معاملے کو صاف کر لے، گھر کی ضرورتوں کو پورا کر لیں، بچوں کی ضرورتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں، یہاں تک کہ رمضان کے آتے آتے آپ بالکل فری ہو جائیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی ابھی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیجئے، عبادات کی کثرت ابھی سے شروع کر دیجئے، تاکہ کوئی بھی عبادت رمضان کے مہینے میں بوجھ محسوس نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیجئے، روزوں کو بھی رکھنا شروع کر دیجئے، نوافل کا بھی اہتمام کیجئے، تاکہ یہ ساری عبادتیں رمضان میں آسانی کے ساتھ میں آپ کر سکیں اور یہ عبادتیں آپ کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہوں۔ اور دوستو، ویسے بھی رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے اندر زیادہ نیکیاں کرے گا، زیادہ عبادات کرے گا، زیادہ اچھائیاں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں میں عبادت کی برکت کی وجہ سے، نیکیوں کی برکت کی وجہ سے 8 مہینوں میں زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، زیادہ اچھائیاں کرنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ان 4 مہینوں کے اندر ہم نے گناہ زیادہ کر لیے، اللہ کی نافرمانی زیادہ کر لی، تو پھر 8 مہینوں کے اندر بھی ہم گناہ ہی کرتے رہیں گے، یعنی جس طرح سے یہ 4 مہینے ہم گزاریں گے اسی طرح سے ہمارے وہ 8 مہینے گزریں گے۔ تو اس لیے رجب کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ اور رجب کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا گیا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے، کہ رمضان کے مبارک مہینے میں امت اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کراتی ہے۔ تو اس لیے رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے کے لیے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نوافل نہیں ہے، بلکہ جو معمول کی عبادات آپ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہی عبادتیں، وہی نوافل اس ماہ مبارک میں بھی کی جائیں گی۔ تو اس لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔